اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ ناظرین محترم اور سامعین ذوی الوقار، ان چند دنوں میں عبادت اور معرفت رب کی وجہ سے آپ کی بندگی کی بلندی کی طرف انشاءاللہ پر لگ گئے ہوں گے۔ انسان بلندی کی طرف دو پروں سے جاتا ہے، ذکر کا پر اور فکر کا پر۔ مسجد میں جہاں انسان تلاوت قرآن، نماز، نوافل، تہجد، تسبیحات، یہ ذکر ہے۔ افطار کے وقت دعا، سحری کے وقت دعا، اس ذکر کے ذریعے انسان بلندی کی طرف جاتا ہے۔ لیکن علماء کرام اور ہم آپ کی خدمت میں جو معنوی ذخیرہ لے کے حاضر ہوئے ہیں، یہ فکر ہے، فکر کی انرجی ہے۔ اس کے ذریعے انسان جس بلندی کی طرف جاتا ہے، اس کے پر اور اس کی پرواز بہت ہی زیادہ اور بہت ہی تیز ہے۔ لہٰذا یہ دعا ہونی چاہیے بارگاہ الہی میں، خاص کر ان ایام میں، ان راتوں میں، کہ پروردگارہ ہمیں اپنی معرفت کی بلندی کی طرف لے جانے کے لیے ذکر کے پر اور خاص کر فکر کے پر ہمیں عطا فرما۔ فکر سے انسان چند لمحوں میں کہیں کا کہیں ہو جاتا ہے۔ فکر اس طاقت کا نام ہے، اس انرجی کا نام ہے کہ ایک لمحے میں ذرہ آفتاب بن جاتا ہے۔ فکر اس انرجی کا نام ہے جس میں قطرہ سمندر بن جاتا ہے اور ریت سونا بن جاتا ہے، وہ فکر ہے۔ ایک لمحے میں فکر جہنم سے نکل کے جنت جا سکتا ہے۔ فکر کی طاقت سے انسان مردگی سے حیات ابدی کے آغوش میں آ جاتا ہے۔ فکر کی طاقت سے انسان، آپ نے دیکھا کہ لشکر یزید میں دو جرنل تھے، عمر سعد اور حضرت ہور۔ فکر نے، سوچ نے، عقل کی طاقت نے انہیں ایک دم سے مردگی سے زندگی کی طرف اور فنا سے آغوش بقا کی طرف لے کے آیا۔ گمراہی کی بدبو بدل گئی اور نور ہدایت کی خوشبو مہکنے لگی، اور جو اب تک مہک رہی ہے۔ جن آیات کو لے کر ان چند دنوں میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، یہ ذکر الہی بھی ہے اور فکر حکمت الہی بھی ہے۔ دونوں کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے اور سوچ لینا چاہیے۔ آیات کی تلاوت ہے، سورہ انفال ہے، کچھ آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہیں، سن رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہیں، تجزیہ و تحلیل ہو رہا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ یہ ساری یہ ذکر کے اندر شامل ہے۔ لیکن جس واقعے کے اوپر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، ان کے حالات اگر دیکھیں، ان کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں، ہوا کیا، ہونا کیا چاہتا تھا، ہوا کیا، بندہ کیا چاہتا تھا اور خالق کیا چاہتے تھے، طبیعت خاکی کیا تھی، مشیت الہی کیا تھی، ایک دم سے یہ کایا کیسے پلٹ گیا، مسلمان سوچ بھی نہیں سکتے تھے، یہ انقلاب کیسے آیا، اور کفر ہمیشہ کے لیے مرعوب کیسے ہوا، اور اسلام بول بالا اور سربلند کیسے ہوا۔ ان چیزوں کے اوپر سوچنا یہ فکر ہے۔ اہل فکر اہل دل ہیں، اہل عشق ہیں، اہل توجہ ہیں، اہل معنی ہیں، اہل عرفان ہیں۔ یہ انہیں بلندی کی طرف لے کے جاتا۔ گزشتہ نشست میں ہم نے یہ آپ کی خدمت میں عرض کی کہ مسلمان تعداد کے لحاظ سے بھی قلیل ہیں، اسلحے کے لحاظ سے بھی کمزور ہیں، اور یعنی یہ اسلام کا پہلا یہ جنگ ہے جس میں بہت سارے احکام سے بھی ان کو دوچار ہونا ہے۔ یہ سارے مسائل تھے، اور ادھر سے دشمن بھی تعداد کے لحاظ سے بھی، کمیت اور کیفیت دونوں لحاظ سے طاقتور ہے، لیکن اللہ نے
کیسے ان کو نصرت دی اور دشمن ذلیل و خوار کیسے ہوا، ان کے اوپر سوچنا، صرف سننا تو ذکر ہے، ٹھیک ہے عبادت ہے، لیکن اس کے اوپر سوچنا، فکر ہے، اس کی طاقت سب سے زیادہ ہے۔ اسی سلسلے میں آپ کی خدمت میں یہ ایک اور آیت لے کے ہم حاضر ہوئے ہیں، اور آیات الہی کے اور رب ذوالجلال کے ان کرشموں میں سے ایک یہ بھی ہے جو بندے کے اوپر باران رحمت کی صورت میں اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ فرمایا اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، لشکر کو نیند آ گئی اور نیند اللہ نے مسلط کی۔ ایسا ہوا کہ سفر بھی ہے، تھکاوٹ بھی ہے، راہ دور بھی ہے، راستہ بڑا دور ہے، اور یعنی ذہنی تھکاوٹ بھی ہے جنگ کی وجہ سے، جسمانی تھکاوٹ بھی ہے۔ اس تھکاوٹ کے ساتھ اگر جنگ کر لیتے تو وہ نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے تھے جو اللہ چاہتے تھے، جو نتیجہ کوئی مشرکین کو پسپائی دینے کے لیے اور کفر کو کچلنے کے لیے جو نتیجہ ہاتھ آنا چاہیے تھا، اس حالت کے ساتھ نہیں۔ تو اس آیت نے کے اندر اللہ کی وہ عظیم نعمتیں اور مصلحتوں کی جو بارش ہوئی ہے مسلمانوں کے اوپر، ایک یہ ہے کہ ان کے اوپر رات کو نیند مسلط کی اللہ نے، سو گئے سارے، اور پیاس سے جان بلب ہو رہے تھے، اور بدر کے کنووں پر پانی تھا بے شک بدر کے اندر، لیکن مشرکین نے آ کے اوپر اس پر قبضہ کیا ہوا تھا، پانی نہیں مل رہا تھا، پانی کی ضرورت تھی دو، اور جب کئی دن تک پانی نہ ملے، انسان پیاس کے علاوہ بھی بہت ساری انسانی ضروریات ایسی ہوتی ہیں جن کو دور کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اس کی طرف بھی محتاج ہے۔ اور جب اس طرح کا ہو تو پانی کی طرف بھی محتاج ہے، اور پیاس بھی لگی ہے، نیند بھی لگی ہو، تو شیطان کمزوری دیکھ کر اس کے اندر، ان کے اندر، لشکر کے اندر وسوسہ اور سوچ، مختلف منفی منحرف سوچ لانے میں کامیابی ہو جاتا ہے۔ اس حال میں اللہ نے ان پر وہ رحمت کی کہ یعنی ان پر نیند غالب آ گئی، سو گئے، اور ساتھ میں بارش ہو گئی۔ اور اللہ اس بارش کے اندر بھی کرشمہ الہی دیکھیے گا کہ مسلمانوں کی طرف جہاں بارش ہوئی وہ جہاں یعنی مضبوط ہو گئی، پہلے ریت کی صورت میں تھی، بارش ہونے کے بعد اب مضبوط یعنی ایک زمین بن گئی جہاں وہ قدم جما سکے، قدم ٹکا کے دشمن کے ساتھ مقابلہ کر سکے۔ اور دشمن ایسی جگہ کی طرف تھا جہاں نیچے ڈھلوان کی صورت تھی اور وہاں کیچڑ بن گئی، اور کیچڑ کی صورت میں ان کے قدم پھنس جاتے تھے، وہ آگے نہیں آ سکتے تھے۔ بارش کے پانی کی وجہ سے مسلمان تر و تازہ ہو گئے، یعنی جو صفائی چاہیے تھی، مطلوب صفائی، وہ بھی میسر آ گئی، اور وسوسہ شیطانی بھی دور ہو گئی، نیند بھی اللہ نے ان کے اوپر مسلط کی، جب بیدار ہو گئے تو بالکل چارج ہو گئے، تر و تازہ، تازہ دم، طاقت کے ساتھ سامنے آ گئے۔ ظاہراً یوں لگتا ہے کہ یہ بہت چیزیں اتفاقی لگتی ہیں، کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ سب یعنی اللہ کا نظام ہے اور اللہ کا انتظام ہے یہ سارا۔ وہ داستان حضرت یوسف میں بھی ایسا لگتا ہے کہ یعنی اتفاقاً بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، یوسف کو اتفاقاً کاروان تجارت کو وہاں پہنچنا پڑا، انہوں نے جب نکالا تو وہ اندر جوان موجود تھے، اور اتفاقاً وہ بازار مصر میں فروخت کرنے لے گئے، اتفاقاً عزیز مصر وہاں غلام خریدنے آیا، انہوں نے خریدا، اتفاقاً وہ صاحب اولاد نہیں تھے، اور اتفاقاً یعنی مثلاً زلیخا کی یوسف سے محبت ہو گئی، یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ سارا اللہ کا انتظام تھا۔ یہاں پر بھی اس طرح ہے کہ بارش اتفاقی نہیں ہوئی تھی، اللہ نے فرمایا ہم نے نازل کیا۔ نیند بھی یہاں پر ٹھیک ہے، نیند آ ہی جاتی، طبیعت انسان کا تقاضا ہے، لیکن رب ذوالجلال فرماتے ہیں یہ ہمارا انتظام تھا، تمہارے فائدے کی بات تھی اور تمہیں ثابت قدم کرنے کے لیے۔ دیکھیے نیند کو بھی بطور اسلحہ استعمال کیا، یہاں پر بارش کے پانی کو بھی بطور اسلحہ استعمال کیا ہے، اور یہ ہوتا ہے، یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ امام سجاد علیہ السلام 30 سال تک آنسو کو یعنی اشک عزا کو بطور اسلحہ غم استعمال کیا ہے، اشک عزا کو مبلغ ہے، خون کے آنسو کے قطرے کو مبلغ ہے، یعنی قتل حسین یعنی سید الشہداء کی عزاداری کا مبلغ بنایا ہے، مظلومیت حسین کا مبلغ بنایا ہے، پینے والے گونڈ گونڈ پانی کو مبلغ حسین علیہ السلام بنایا ہے، تبلیغ کا ایک بہترین ذریعہ بنایا ہے۔ یہاں بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے پانی کو ذریعہ فتح مندی، ذریعہ حوصلہ مندی اور حوصلہ مندی کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ بہت عجیب و غریب چیزیں ہیں، میں عرض کر دیتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ جب ہم تلاوت کریں قرآن کا اور تفسیر کا مطالعہ کریں تو ان کے اوپر سوچیں، یعنی بے شک ایک چھوٹے سے سورے کے اوپر کئی دن لگ جائے، بہت اچھا ہے، جلدی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ماہ رمضان ہے، تلاوت جتنے مرتبہ آپ تلاوت کریں گے فائدہ ضرور ملے گا، وہ اپنی جگہ، لیکن اگر اس فکر کے ذریعے ہمارا
ایمان تازہ ہو اور ذہن میں پختگی اگر آ جاتی ہے تو یہ اس کے فوائد کئی گنا زیادہ ہیں۔ ان چیزوں کے اوپر دیکھنا چاہیے کہ انسان کے اوپر اللہ جب طاقت دینا چاہتا ہے، اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ، پانی کو رب ذوالجلال نے بہت ساری برکتوں کا وسیلہ بنایا ہے، مردگی کو زندہ کرنے سے کا وسیلہ، نجاست کو پاک کرنے کا وسیلہ، تشنگی کو سیرابی میں تبدیل کرنے کا وسیلہ بنایا ہے، مردہ زمین کو زندہ کرنے کا، ہر چیز کے اندر پانی ہی پانی ہے۔ کہاں تھے نخل گلشن زہرا جو آپ کے شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے، یہ پانی ہی ہے کہ رب ذوالجلال نے نعمتوں کا ذخیرہ بنایا ہے۔ اور ساتھ میں وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشیطان، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشیطان، تاکہ شیطانی وسوسے تم سے دور ہو جائے، وَلِيُرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دل مضبوط ہو جائے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، ثابت قدمی۔ سب سے بڑی چیز میدان میں مجاہد کے لیے ثابت قدمی ہے۔ ثبات قدم سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے کہ ایک جوان اگر ثابت قدم ہو تو ہزاروں پر غالب آ سکتا ہے، اور اسی سورہ کے اندر آگے وہ تفصیل سے وہ آیت آئے گی، ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، تم میں سے 20 اگر ثابت قدم ہو تو 200 پر غالب آؤ گے۔ یہاں ثبات قدم، اور ثبات قدم اس وقت ممکن ہے جب دل مضبوط ہو، اور آیت میں بہت پیاری ترتیب ہے، دیکھیے پہلے ثبات قدم کا ذکر نہیں آیا، پہلے دل کی بات آ گئی، دل ہے تو قدم ہے، کیونکہ دل اسٹیشن ہے، دل جو کہے گا ہاتھ نے وہی کرنا ہے۔ فرمائے پہلے تمہارے دل مضبوط ہوں، اس کے بعد ثابت قدمی ہو۔ تو پہلے دل کا علاج پانی کے ذریعے کیا اور نصرت الہی کے ذریعے، اس کے بعد ثابت قدمی۔ تو جس کا دل اتنا مضبوط ہو، یقین سے بھرا ہوا ہو، اور دل کی مضبوطی بھی یقین کے ذریعے، تقویٰ کے ذریعے، ایمان کے ذریعے اور ذکر الہی کے ذریعے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ہونے کے بعد ثبات قدم، ثابت قدمی، دشمن کے سامنے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کے رہنا، یہ اہل یقین کا کام ہے، اہل دل کا کام ہے۔ اور یہی برکات الہی جب آگے جاری ہوتی ہیں تو فرمایا کہ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، فرشتوں کو رب ذوالجلال نے حکم دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پہلے ملاحظہ فرمائیے گا، میں پوری آیت کی تلاوت کروں گا آپ کے حضور۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔ ہر چیز اللہ کی طرف سے تھا۔ ابھی میں جیسا عرض کر چکا ہوں کہ اس کے اوپر صرف پڑھ کے گزرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ ہر لفظ کے اوپر سوچ اور فکر کی جگہ ہے کہ فرمائے اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، فرشتوں کے اوپر حکم اللہ نے وحی نازل کی، انی معکم، فرشتوں تم بھی تو تنہا نہیں ہو، میری طاقت تمہارے ساتھ ہے، میری نصرت تمہارے ساتھ ہے۔ یہاں معیت سے مراد ایسا نہیں ہے کہ فرشتے جماعت کی صورت میں آگے جب حملہ کرتے تھے تو اللہ بھی ان کے ساتھ ہوتا، پھر فرشتے ادھر جاتے تو اللہ ادھر ہو جاتا، یہ نہیں ہے، جسم و جسمانیت اور زمان و مکان کی قید سے بہت ہی بالاتر اور ماورات ہے۔ یہاں معیت سے مراد میرا ارادہ تمہارے ساتھ ہے، میری نصرت تمہارے ساتھ ہے، میری طاقت تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ذمہ داری اللہ نے فرشتوں کے اوپر ڈال دی، اور ایک کام خود انجام دینے کا اعلان کیا، کہا میں دشمن کو مرعوب کر دوں گا۔ بہت بڑی بات ہے، دشمن کو مرعوب کرنا سب سے بڑی نعمت ہے۔ رب ذوالجلال نے پیغمبر اسلام علیہ السلام کو جو خصوصیتیں عطا کی تھی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ دشمن مرعوب ہو جاتا تھا۔ خالی ہاتھ ہے، ہاتھ میں اگر عصا بھی نہ ہو تب بھی دشمن کپ کپانے لگتا تھا، لرزنے لگتا تھا۔ یہ ایک اللہ کی عنایت ہوتی ہے، اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ کس کو نصیب ہوتی ہے؟ جس کا دل اللہ کے ساتھ ہو، جس نے ہر کام اللہ کے لیے کیا ہو، جس کی سوچ اللہ کے لیے، جس کی صلح اللہ کے لیے، جس کی جنگ اللہ کے لیے، 100% خلوص کے سمندر میں ڈوبا ہوا دل ہو، اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کو اس کے لیے مطیع بنا دیتا ہے۔ مثلا موسیٰ اس عصا کے اشارے سے پانی سے پتھر نکال دیتے ہیں، پتھروں پر ڈال مار کے پانی نکال دیتے ہیں۔ حضرت صالح اور عصا کے اشارے سے اونٹنی کو نکالتے ہیں وہاں سے۔ حضرت سلیمان وہ سارا جنات پر بھی حکومت کرتے ہیں، ہوا پر بھی، اور یہ سارا کیا ہے؟ سب کو ان کا مطیع بنایا۔ جس کا دل اللہ کے ساتھ ہو، اللہ وہ سب کائنات کو ان کے پیروکار بنا دیتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کافروں کو ان کے دلوں میں رعب ڈالوں گا۔
دہشت زدہ کر دوں گا۔ دہشت زدہ جب انسان ہو جاتا ہے، طاقت جب ہوتی ہے، لشکر کی کثرت کے باوجود بھی کسی کام کا نہیں ہوتا ہے، طاقت کے کثرت کے باوجود بھی کسی کام کا نہیں ہوتا ہے۔ اب اس کرونا وائرس نے انسان کو پر روب جمایا ہے۔ جب روب جمایا تو ایٹم والے بھی کسی کام کے نہیں رہے، سائنسدان بھی کسی کام کے نہیں رہے، علماء بھی اپنے سوچوں میں پڑ گئے کہ اس کا علاج کیا کرنا چاہیے، ڈاکٹر بھی مان پڑ گئے، اس لیے کہ طاقت ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب انسان دہشت زدہ ہوتا ہے تو اپنا وہ سوچ کے توازن کو بھی برقرار نہیں رکھ پاتا ہے۔ اب انسان کے ساتھ یہی پیش آیا ہے، آمن سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب۔ اب حالانکہ مسلمان قلت میں ہیں، یہ نہیں تھا، پہلے تھا یہ گھمنڈ میں تھے کہ ہم قریش ہیں، لشکر قریش ہیں، ہم تعداد میں زیادہ ہیں، لیکن جب دیکھا کہ فرشتے جب آئے اور مسلمانوں کی نصرت ہوئی تو وہ تتر بتر ہو گئے۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ اور فرشتوں کو بعض کہتے ہیں کہ یہ آخری لفظ جو ہے فرشتوں سے خطاب ہے، بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ نہیں، خود مسلمانوں سے خطاب ہے۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ یعنی کافروں کے، مشرکین کے سروں کے اوپر سے تلواریں چلائیں۔ فوق اعناق، عنق کی جمع ہے، عنق یعنی گردن، اعناق یعنی گردنیں، فوق الاعناق یعنی گردنوں کو کاٹ دیں، یہ بھی مطلب ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، سروں کے اوپر سے تلوار چلائیں تاکہ رعب اور دہشت ان کے دلوں پہ چھا جائے، بعض یہاں تک۔ اور بعض نے فرمایا کہ نہیں، یہ خطاب یعنی فرشتوں سے ہی ہے کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے۔ بعض نے فرمایا کہ نہیں، یہ خطاب جو ہے مسلمانوں سے ہے کہ اب جب دشمن مرعوب ہو گیا ہے اور اللہ کی نصرت آ چکی ہے، فرشتے آپ کے مدد کے لیے جب آئے ہیں تو ان کو اس طرح کے یعنی اس طرح حملہ کرنا ہے۔ اب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کتنی یہاں پر انسان کو نصرتیں اللہ عنایت فرماتا ہے، ایک سے ایک کے اوپر۔ یہ مقام شکر ہے۔ اگر انسان اس نصرت کا احساس کرے اور اگر شکر ادا نہ کرے تو یقیناً اللہ اس نعمت کو واپس چھین لیتا ہے۔ انسان کو رب ذوالجلال نے ہزاروں نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، ایک چیز کی کمی ہے، وہ احساس نعمت ہے۔ کیا نعمت ہے رب ذوالجلال نے میدان بدر میں مسلمانوں کے اوپر نازل کی۔ اگر ایک احساس ہو تو یعنی شاکر بھی ہوتے اور صابر بھی، اور جو شکر ہو تو وہاں نعمت فراوان ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس آیت سے کچھ نکات جو ہمیں میسر آتی ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فَثَبِّتُوا القی کو دونوں کو ملا کے دیکھیے گا، اے فرشتوں تم یہ کام کرو اور میں یہ کام کروں گا، دونوں مسلمانوں کے لیے۔ یعنی دو طاقتیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، زمینی طاقت اور الہی طاقت۔ یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ زمین والے اللہ والے کے، آسمان والے کے ہو جائیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو مشکل ہے آسمان سے طاقت آ جائے انسان کا۔ اور سب سے پہلی بات جو ہے دل کا مطمئن ہونا ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، دل کی اطمینان کے لیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ فرشتوں کو خادم بنایا ہے، لا حول ولا قوت۔ یہ عظمت اسلام ہے مسلمانان عزیز، یہ مسلمانوں کی اہمیت اور بلندی ہے کہ فرشتے نوکر ہیں، خادم ہیں، سپاہی ہیں، اسلام کے تحفظ کے لیے، مسلمانوں کے تحفظ کے لیے، آئین اور حکومت اسلام کے تحفظ کے لیے۔ اور ساتھ میں فرمایا کہ انی معکم، یہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ معیت جہاں ہوتی ہے وہاں اللہ کی نصرت ساتھ ہوتی ہے، اور معیت کا احساس وہی کرتا ہے جس کے دل میں اللہ ہو۔ دریا کے کنارے حضرت موسیٰ نے دیکھا آگے دریا ہے، آگے سمندر ہے، پیچھے لشکر ہے فرعون کا سمندر، آگے پانی کا سمندر۔ حضرت موسیٰ کے لشکر کی چیخ نکل گئی، انا لمدرکون، ارے ہم مر گئے، ہم پیس گئے، ہم پیٹ گئے، کہاں جائیں، مر جائیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، میرا خدا میرے ساتھ ہے، وہی راستہ دکھائے گا۔ یوں کہا تب آواز آ گئی، فاضرب بعصاک البحر، اے موسیٰ عصا کو دریا کی طرف روانہ کر دو، راستہ بن گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا دروازہ بند ہے، ایک نہیں 7 دروازے ہیں، اور وہ اندر سے نہیں باہر سے بند ہے، کھلنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن جب انہیں احساس یہ ہوا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، بس اتنا کافی تھا۔ جب گئے دروازے کی طرف تو ظاہر دروازے کھل گئے۔ معکم، اور سورہ فتح کی آیت میں نے گزشتہ نشست میں عرض کی تھی، محمد رسول اللہ والذین معہ، یہ معیت بڑی بات ہوتی ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں پر بھی یعنی انی معکم، فرشتوں سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اللہ کی نصرت
فرشتوں کے ساتھ ہے۔ اور مزید یہ کہ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، کیوں دشمن کو نابود اللہ کرنا چاہتا ہے، کیوں ان کو مرعوب کرنا چاہتا ہے، کیوں فرشتوں کو بھیجا، کیوں مسلمانوں کو ثابت قدم بنایا، کیوں مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کیا ان حالات میں؟ فرمایا ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ مخالفت کی ہے اور رسول کے ساتھ مخالفت کی ہے، اور یہ قانون الہی ہے اور یہ سنت الہی ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جو اللہ اور رسول کے ساتھ مخالفت کرے، جو اللہ اور رسول کے ساتھ برسر پیکار ہو، ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور یہ سزا ہے اے کافرو، تم چکھ لو اس جہاں میں، اور اس جہاں میں ابھی عذاب جہنم تمہارے انتظار میں ہے۔ عزیزان من، اس آیت کے اندر ایک آئین الہی، ایک قانون الہی صاف الفاظ میں رب ذوالجلال نے بتایا، اللہ کے ساتھ مخالفت نہیں کرو، بات ختم۔ ایک ہی قانون، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، آگے یعنی دوسری بات ہے ہی نہیں۔ ذرا سی بھی اختلاف، یہاں بھی ذلیل و خوار اور وہاں بھی ذلیل و خوار، اور یہ قانون اللہ کی طرف سے ہے اسی یعنی کتاب الہی کے اندر۔ ذالک یعنی کیوں؟ ان کافروں کی جڑیں کیوں کاٹ دی؟ ذالکہ کا اشارہ، ان کو مرعوب کیوں کیا؟ یہ سارے ختم کیسے ہوئے؟ کفر ختم کیسے ہو گیا؟ یہ شکست سے دوچار کیسے ہوا؟ طاقت کے باوجود بھی شکست سے دوچار کیسے ہو گئے؟ ذالکہ، فرشتے کیوں آئے؟ تمہاری نصرت کیسے ہوئی؟ ذالکہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے قانون کی مخالفت کی، انہوں نے اللہ کے رسول کا دل دکھایا، انہوں نے اسلام کی مخالفت کی، انہوں نے وحی کو ٹھکرایا، انہوں نے معجزات کو ٹھکرایا، یہ مخالفت ہو گئی۔ اس کا ان کو ابھی صلہ ملنا چاہیے تھا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں یعنی ایسی سزا انہیں مل گئی کہ کثرت کے باوجود قلت میں بدل گئے، طاقت کے باوجود کمزوری میں بدل گئے، بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی یعنی کچھ بھی ان کے پاس باقی نہیں رہا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، لہٰذا یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف جنگ بدر کے ساتھ یعنی مربوط ہے۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کروں میرے عزیزو، جہاں تک میری آواز جاتی ہے، انسان کی زندگی میں، خاص کر مومن اور مسلمان کی زندگی میں اور اس کی نگاہوں میں اور اس کے ہدف کے راستے میں، ہر روز کل یوم یوم البدر ہے، کل یوم یوم الاحد ہے، ہر دن یعنی بدر کا دن ہے، ہر دن احد کا دن ہے۔ یہ وعدہ جو اللہ نے کیا ہے کہ مخالفت کرنے والے کے ساتھ اللہ یہ سلوک کر لیتا ہے اور اطاعت کرنے والے کے ساتھ اللہ یہ سلوک کر لیتا ہے۔ دو ہی چہرے ہیں، مخالفین کی، مطیعین کی۔ اطاعت کرنے والوں پر کیا سے کیا نصرتیں اللہ نے، اور مخالفت کرنے والوں کو کیا سے کیا عذاب۔ یہ فیصلہ اور یہ طاقت اللہ کی صرف جنگ بدر تک نہیں رکنا ہے، یہ کنٹینیو ہے، یہ قیامت تک یہی سلسلہ ہے۔ جہاں پر حق و باطل دونوں آمنے سامنے ہوں، جہاں قلت و کثرت دونوں آمنے سامنے ہوں، جہاں حزب اللہ اور حزب شیطان آمنے سامنے ہوں، جہاں یعنی ہوائے نفس اور یعنی اللہ کے سپاہیوں کا آمنے سامنے ہو، یہ فیصلہ ہوگا کہ اللہ اپنے، اور وعدہ بھی اللہ کا یہ ہے کہ جو اللہ کے سپاہی ہیں ان کی نصرت کرے، اور جو دشمن ہیں انہیں نیست و نابود کریں، اور ہمیشہ حق کا بول بالا رہے گا، اور پرچم اسلام سر بلند رہے گا ہمیشہ، اور انسان کبھی اس چیز کو فراموش نہ کرے کہ اللہ نصرت کرنا بھول جاتا ہے۔ انسان بھول سکتا ہے، اللہ کبھی اپنے اہل حق کو اور ان کی نصرت کو فراموش نہیں کرتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، انشاءاللہ ہر وقت مومنین کے راستے میں یہ اللہ کا وعدہ پورا ہوتا رہے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔